سکتا ہے۔ کیا یہاں ایسا کیا ان لوگوں نے کہ اپنے باپ دادا کے نام سے، نبیوں کے نام سے، یا ہر ایک نے سب کی نے اے اللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے یا 2 ٹائم کی یا جتنے بھی ٹائم کی پڑھتے، اے اللہ ہم سب کی نمازوں کے وسیلے سے اور باقی بھی مسلمان، آنے والے بھی مسلمان اور پہلے کے بھی مسلمان، سب کی نمازوں کے وسیلے سے ایسا کیے؟ ہر ایک نے انفرادی دعا اپنی کیا، اور اس نے کس کی نیکی؟ اپنے نانا جان کی۔ کس کی نیکی سامنے رکھی؟ اللہ کے، اپنی نیکی۔ تو اپنی نیکی کے وسیلے سے، اس لیے کہ وہ اس کی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا عمل ہے، کیونکہ عمل بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ عمل ہی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے اپنے عمل کو ہر ایک نے پیش کیا۔ تو یہ بھی وسیلہ ایک ہے جو آدمی اختیار کر سکتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا ہم لوگ وسیلے کے منکر نہیں ہیں، ہاں ہم ایسے وسیلے کے منکر ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کوئی بھی وسیلہ اب گھر کے اندر کعبہ کا فوٹو لگا دے اور کہے اللہ میں کعبہ کچھ تو دے دے، کیا ہے یہ؟ مطلب کوئی ذریعہ ہے؟ بولے کعبہ ہے نا، تو کعبہ ہے ٹھیک ہے بھائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے دعا مانگی تھی، تو فوٹو لگا کے مانگ رہا ہے دعا اس کا۔ تو یہ کوئی چیز ہوئی، یعنی اپنے دل سے کچھ بھی آدمی کرے وہ وسیلہ نہیں ہوتا ہے۔ عمل مشروع ہونا چاہیے، شریعت میں ثابت ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہنا۔ نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں، سورہ یوسف میں۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ انا کنا خاطئین، یقیناً ہم لوگ خطا کار ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد سے دعا کرنے کے لیے کہا، ہمارے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب سے ضرور دعا کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی کسی نیک انسان سے دعا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کسی اور نبی کے پاس نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ گئے یا فلاں کی قبر پر گئے، نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے، ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے، سورہ یوسف میں حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے، صحابہ کا بھی ایسا عمل ملتا ہے۔ صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدرداء، یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی الدرداء ان کا نام ہے، ان کے شوہر ہیں، یعنی ابو الدرداء کے داماد رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قدمت الشام فأتيت ابا الدرداء فی منزله، میں شام آیا، شام ملک کا نام ہے، میں شام آیا اور میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر پر آیا، فلم اجدہ، تو وہاں وہ موجود نہیں تھے، ووجدت ام الدرداء، ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، یہ صحابیہ ہیں، ان کو وہاں پایا، فقالت اتريد الحج العام، ام درداء رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ فقلت نعم، کہا کہ ہاں حج کو جا رہا ہوں میں۔ قالت فادع اللہ لنا بخیر، ہمارے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرنا، ہمارے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرنا۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا اس کی غیر موجودگی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور عند رأسہ ملک موکل، اس کے قریب ہی سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو متعین ہے اسی کام کے لیے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، جب بھی یہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین،
اور تجھ کو بھی اسی طرح اللہ عطا فرمائے. جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین. اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے جیسا تو نے اس کے لیے خیر مانگا. یہ نہیں کہ جو مانگ رہا وہی ملے گا. تو کوئی آدمی ڈرے گا اللہ اس کو نیک بیوی دے, تو یہ نہیں کہ اس کی بھی شادی ہو گئی, ایسا نہیں. تو یعنی جیسے تو نے اس کے لیے مانگا اللہ اس کو بھی عطا فرما, اس کو بھی عطا فرما. بیچارہ کوئی بھی کسی کے لیے نکاح کی دعا, یعنی کوئی بزرگ ہے اللہ ایک دم بہت عمر ہو گئی اور اس کے بعد میں بڑھاپے میں بولے حضرت ہمارے لیے ذرا دعا کرو. کیا دعا کرنے کی ہے؟ تو میں نہیں کرتا بھائی, میرا ہو جائے گا نکاح اس عمر میں. تو بمثل ہمیشہ اس معنی میں نہیں آتا ہے کہ جو یہ ہے وہی, جیسا ایسا ہے ویسا اس کو بھی, تو اس معنی میں بھی آتا ہے. تو بعینی ہی اس چیز کے لیے ضروری نہیں ہے, اس لیے ڈرے نہیں, کسی کے لیے دعا کیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے, ایک دوسرے سے دعا کے لیے. یہ تیسرا طریقہ ہے یعنی وسیلے کا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ صحیح وسیلہ ہے, یہ وہ وسیلہ ہے جس کو ہم شریعت سے ثابت شدہ وسیلہ کہیں گے. کون کون سے وسیلے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا, 2 اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا, 3 کسی نیک بندے سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کوئی آدمی کہے گا کہ جو لوگ قبروں میں وہ بھی تو نیک ہیں, اللہ کے اولیاء, ہم کہیں گے تم بتاؤ صحابہ شہداء کی اور ان صحابہ کی قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے یا فوت شدہ صحابہ کا نام لے کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ بتاؤ. نہیں ہے. بتاؤ, ہم بھی کریں گے. اگر صحابہ کرتے تھے ایسا ہم بھی کریں گے ایسا, لیکن ایسی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے, تو یہ ذریعہ ثابت نہیں. تو کون سے وسیلے ثابت ہیں ہم نے دیکھا. اب ہم آتے ہیں اس وسیلے کی طرف جو ثابت نہیں ہے, اور کیا دلیلیں ہیں اور شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے. ان روایات کی جن سے دلیل لی جاتی ہے اسنادی حیثیت کیا ہے, سند دلیل کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے, کیا ہے. اب تھوڑا سا مشکل حصہ شروع ہوگا, تھوڑا اور دھیان سے آپ اس کو سنیں, آدھا سن کے آدھا اپنی طرف سے اس میں جمع نہ کریں. ہاں آدمی پلک جھپکتا ہے, یہ روایت بخاری کی اور پھر کھلتا ہے حدیث ضعیف ہے, اچھا بخاری کی, تو وہ کون سے اسٹیشن پہ تھا اور کون سے اسٹیشن پہ اٹھا, بیچ کے سارے اسٹیشن غائب ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث بخاری میں بھی ضعیف ہے, میں سنا نا درس میں بولتا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم دیکھیں گے وہ روایات, وہ دلائل جن سے بعض اہل علم نے دلیل پکڑی ہے وسیلہ نام کا اختیار کرنے کی. ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں, اور یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے, اس لیے اس میں راجح مرجوح کو دیکھنا بعض لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں, اور کسی سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, فیصلہ کرنے میں عالم سے بھی غلطی اس میں ہو سکتی ہے. ہم علم کی اتباع کرنے کے مکلف ہیں, جو دلائل ہمارے سامنے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے. تو ہم دیکھیں گے دلائل سے کیا بات سامنے آتی ہے. کون سے وسیلے لوگ اختیار کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخصیت کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا. اے اللہ میں فلاں ابن فلاں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, آپ کے نام ذکر کر کے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, امام احمد یا فلاں امام یا فلاں عالم یا فلاں امام بخاری کے وسیلے سے. ایسا کسی کی شخصیت کا نام لے کے اس کے وسیلے سے دعا کرنا اس کے نام کے وسیلے سے ثابت نہیں ہے. ثابت نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. بعد میں کچھ علماء اس کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو اجتہادی خطا قرار دے سکتے ہیں. ان کو ہم گمراہ بھی نہیں کہتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایک بڑا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے. ایسی کئی باتیں ہیں جن پہ اس وقت میں مجھ کو تفسیرہ نہیں کرنا ہے. اگر وہ ثابت ہے تو ہم بھی کریں گے, لیکن ثابت نہیں ہوا تو ہم اس کو نہیں کریں گے. دوسرا, کسی کے مقام کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرنا کہ فلاں اتنے بڑے تھے, فلاں نبی ہیں, نبوت کا فلاں کا حق اس طرح سے جتا کہ اللہ کو فلاں کی عظمت بتا کے اللہ سے مانگنا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کو کسی کی قسم دینا کہ اللہ تیرے نبی کی قسم مجھ کو بچہ دے ہی, مجھ کو پیسہ دے ہی, مجھ کو بنگلہ دے ہی, تو کسی کی قسم دینا اللہ کو کسی کی قسم دے دینا کہ دیکھو کسی کی قسم دے تو پورا ہوتا, تو اللہ کو ہی نبی کی قسم دیا,
سب سے بڑے کون ہیں بندوں میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ابن آدم کے اور